السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مکس نیوز کے ساتھ احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز۔ آئیے ناظرین، آج آپ کو ملکہ وکٹوریہ کے زندگی کے کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ جو اپنی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملوں میں بال بال بچیں۔ ملکہ وکٹوریہ پر ان کی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملے ہوئے، مگر وہ کبھی حوصلہ نہیں ہاری۔ جہاں وہ عوامی طور پر مضبوط اور ناقابل تسخیر شخصیت کے طور پر پہچان رکھتی تھیں، وہیں ان کی ذاتی ڈائری ان کے ایک جذباتی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ 27 جون 1850 کا دن تھا جب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اس رات ملکہ وکٹوریہ اپنے 3 بچوں کو لے کر اپنے بیمار چچا سے ملنے لندن کے علاقے پکاڈیلی پہنچیں۔ جس دوران ملکہ اپنے چچا کی رہائشگاہ کے اندر ان کی عیادت کر رہی تھیں، تب ہی باہر سینکڑوں پرجوش شہری ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھے اور بے چینی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس بھیڑ میں ایک آدمی کا مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی شاہی سواری رخصت ہونے لگی، رابرٹ پیٹ نامی آدمی ہجوم کو دھکیلتا ہوا ملکہ کی گاڑی کی طرف بھاگا اور ان کے سر پر دھاتی چھڑی سے وار کر دیا۔ اس حملے کے ساتھ ہی ہجوم میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اسی افراتفری کے دوران وکٹوریہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اپنے پیٹ کو درست کیا اور پرسکون رہتے ہوئے اعلان کیا، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ 1837 میں جب سے ملکہ وکٹوریہ تخت نشین ہوئی تھیں، تب سے اب تک یہ 5واں موقع تھا جب ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں اکثر ملکہ کے پرسکون انداز کو سراہا جاتا تھا۔ مارننگ پوسٹ میں رپورٹ کیا گیا، ملکہ وکٹوریہ نے خطرے کا کوئی احساس نہیں ہونے دیا اور خود پر مکمل قابو رکھا۔ اس واقعے کے بعد جب ملکہ وکٹوریہ کی گاڑی بکنگم پیلس واپس آئی تو وہاں موجود تماشائیوں نے نہایت خوش دلی سے اپنی ملکہ کو خوش آمدید کہا۔ ملکہ وکٹوریہ ایک لچکدار، ناقابل تسخیر اور فرض کے لیے پرعزم شخصیت کے طور پر مقبول تھیں۔ ملکہ وکٹوریہ سے منسوب ان کا مشہور اقتباس "ہم خوش نہیں ہیں" شاید ان کے ہونٹوں سے کبھی ادا نہ ہوا، تاہم یہ جملہ ملکہ کے اس دور کی عکاسی کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ ملکہ جہاں عوامی طور پر مضبوط، ناقابل تسخیر شخصیت کے طور پر پہچان رکھتی تھی، وہیں ان کی ذاتی ڈائری ان کے لیے ایک جذباتی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے اوپر ہونے والے ایک حملے کو یاد کرتے ہوئے ملکہ نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ مجھے وہ سب ایک خوفناک خواب جیسا لگتا تھا۔ جیسے ہی اس قاتلانہ حملے کا واقعہ سامنے آیا، خوف اور الجھن نے ان کے اندر ایک غصے کو جنم دیا جسے انہوں نے اب تک کی گئی سب سے شرمناک اور بزدلانہ حرکتوں کے طور پر بیان کیا تھا۔ اس حملے نے صرف ملکہ وکٹوریہ کو ہی جذباتی طور پر متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ پرنس البرٹ بھی اس واقعے پر صدمے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے ہوم سیکرٹری سر جارج گرے جب واقعے کے بعد بکنگم پیلس پہنچے تو ان کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی اور آنکھیں پرنم تھیں۔ حملے کے کئی گھنٹے بعد تک ملکہ وکٹوریہ حیران و پریشان رہیں، جبکہ ان سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تاہم ان سب کے باوجود انہوں نے اپنے اندر کی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور انہوں نے اوپیرا کا رخ لیا، جہاں ہجوم خوشی کے اظہار کے طور پر اپنی ٹوپیاں ہوا۔ میں اچھال کر سلامتی کے لیے نغمے گا رہا تھا، جس کے الفاظ تھے، خدا ملکہ کو محفوظ رکھے۔ ملکہ وکٹوریہ اس وقت شدید دھک سے گزریں جب 1861 میں ان کے شوہر البرٹ کی موت واقع ہوئی۔ ملکہ پر حملوں نے برطانیہ کے ان افراد کے جذبات کو بھی جھنجھوڑ دیا جو پہلے ان کے لیے بہت پرجوش نہیں تھے، اور پھر ملکہ وکٹوریہ نے خود زارا مذاق کہا کہ حملے سے یہ تو پتہ چل سکا کہ کون اور کتنی عوام مجھ سے پیار کرتی ہے۔ حملوں کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹنے کا ان کا عزم جوانی کے دور سے ان کا خاصا رہا تھا۔ 1842 میں جان فرانسس نامی ایک نوجوان نے ان پر پستول تان لیا تھا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں وہاں گئیں، پرنس البرٹ نے حملہ آور کو دیکھ لیا۔ فرانسس گولی نہیں چلا سکا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے فوری بعد جب پولیس فورس اس حملہ آور کے تعاقب میں تھی،
ممکنہ قاتل کی موجودگی کے خطرے کے پیش نظر اس وقت کے وزیر اعظم رابرٹ پیل نے ملکہ کو باہر نہ نکلنے کی تاکید کی، تاہم ملکہ نے انکار کر دیا۔ اگلی رات اور وہ البرٹ اپنی اس گاڑی میں باہر نکلے جس کی چھت اوپر سے کھلی ہوئی تھی، ان کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔ فرانسس نے ملکہ پر حملے کی ایک اور کوشش کی اور پولیس اہلکار کی جانب سے گرفتاری سے چند لمحے قبل شاہی جوڑے پر اپنے پستول سے فائر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں ملکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا، مگر اس حملے کا انجام خوفناک ہو سکتا تھا۔ فرانسس کے حملے کے بعد ملکہ نے فوری طور پر اپنے شاہی فرائض دوبارہ انجام دینا شروع کر دیے اور بظاہر بغیر کسی ڈر و خوف کے عوام کے سامنے آنا جاری رکھا۔ یہ ملکہ کی ہمت اور بہادری کا عوامی مظاہرہ تھا جس کی پریس نے دل کھول کر تعریف کی۔ دی ٹائمز اخبار کی ایک نظم نے انہیں شیر دل حکمران کے طور پر بیان کیا اور انہیں جرات کے اعتبار سے بادشاہ بھی قرار دیا۔ اپنوں کے مرنے کا صدمہ ملکہ وکٹوریہ کے لیے اپنی ہمت اور چٹان جیسے حوصلے کو رعایا میں پیش کرنا اہم تھا۔ ان کے دور کے کچھ شہریوں کا خیال یہ بھی تھا کہ خواتین میں حکومت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی خیالات کے حامل ان پر قاتلانہ حملے کرنے میں ملوث افراد بھی تھے جو خاتون کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ملکہ کے اس طرح کے تکلیف دہ جذبات پر قابو پانا چیلنج بھی رہا۔ 1840 کی دہائی میں 4 مختلف حملہ آور ملکہ وکٹوریہ کو گولی مارنے کے حملہ میں ملوث رہے۔ 1850 میں جب رابرٹ پیٹ نے ان پر حملہ کیا تب تک وہ حجم کے درمیانے چینی محسوس کرنے لگے تھے اور ان کی بے اطمینانی کے لیے وجہیر و تشدید حملوں کا مسلسل نشانہ بنائے جانا تھا۔ اپنی ڈائری میں ملکہ وکٹوریہ نے اعتراف کیا کہ جب بھی عوام کا ہجوم ان کی گاڑی کے قریب ہوتا، انہیں یہ ہمیشہ اپنے خلاف کسی سازش کی کوشش کے امکان کے بارے میں معمول سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ تاہم ان سب کے آخر میں انہیں سب سے زیادہ تباہ کن جذباتی ضرب قاتلوں کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ ان کی موت کی وجہ ان افراد کی موت بنی جن سے ملکہ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ رابرٹ پیٹ کی جانب سے قاتلانہ حملے کے چند دن بعد ملکہ کے کٹر اتحادی اور البرٹ کے دوست رابرٹ پیل نے اپنے گھوڑے سے گر کر موت کا شکار ہو گئے۔ دوسری جانب ملکہ وکٹوریہ کے چچا بھی جلد ہی وفات پا گئے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنے ڈائریوں میں بارہا اس حیرت اور اداسی کے احساس کے غالب آ جانے کا اعتراف کرتی ہیں۔ یہ صدمات بہت بڑے تھے، تاہم یقینی طور پر وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکیں جب 1861 میں البرٹ کی موت واقع ہو گئی۔ اگلی دہائی کے دوران وہ عوامی زندگی سے کنارہ کش ہو گئیں اور ایک گہری افسردگی میں ڈوب گئیں۔ تاہم بعد میں انہوں نے اس دور کو تکلیف دہ دور کے طور پر بیان کیا جب انہوں نے زندہ رہنے کی خواہش تک کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ مزید 40 سال زندہ رہیں، تاہم وہ کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکیں۔ آخرکار انہیں کسی نہ کسی طرح عوام کے سامنے آنے پر قائل کیا گیا اور اسی دوران انہیں بارہا قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم اپنی جوانی کی طرح کبھی بھی وہ دوبارہ اس جوش و جذبے کے ساتھ عوام کے سامنے نہ آ سکیں۔ ان کی زندگی کے آخری دور میں ان کو دائمی درد اور جسمانی معذوری کا سامنا کرنا پڑا اور اس دوران ان کی افسردگی کا اندازہ ڈائری میں لکھی گئی ان کی تحریروں سے بخوبی ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملوں سے بچیں۔ انہوں نے 9 بچوں کو جنم دیا۔ اپنے شوہر البرٹ کو کھونے کے بعد وہ بڑی تک گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ اگرچہ دولت اور اقتدار کی طاقت کے باعث ملکہ وکٹوریہ بہت سی ایسی مشکلات سے محفوظ ہیں جس کا سامنا اس وقت کے عام افراد کو رہا، تاہم ذاتی درد اور دکھوں کی شدت نے ان کو بے حال کیے رکھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے بہادری اور خود پر قابو پانے کا عوامی مظاہرہ ان کی زندگی کا صرف آدھا رخ بتا پاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔